السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کنول اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ جاوید ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ تاجکستان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ اس بار انہوں نے ایس سی او سمٹ میں بھی خطاب کیا ہے۔ اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ دیکھیے، ڈیفینیٹلی جب وزیر اعظم، آپ کو تو یاد ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ بیرون ملک دورے کیا کریں اور انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ انگیج کرنا جو ہے وہ ایک پرائم منسٹریل رسپانسبلٹیز کا حصہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ایس سی او جو ہے، یعنی شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل، یہ اصل میں ہے کیا؟ آپ کو شاید علم ہوگا کہ یہ اوریجنلی جو ہے کریٹ ہوئی آئی تھنک شنگھائی 5 کے نام سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سوویت یونین جو ہے وہ اس خطے کی ایک بہت بڑی بلکہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور تھی۔ ہم کہتے تھے کہ بائی پولر ورلڈ کے اندر ایک طرف امریکہ تھا اور ایک طرف سوویت یونین۔ اور سوویت یونین جب اکنامک کرائسس کی وجہ سے کولیپس کا شکار ہوا اور وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوا، تو اس کے اندر بہت سارے ممالک جو ہے وہ جنم لیا انہوں نے جب وہ ملک ٹوٹا۔ یعنی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، تاجکستان، کرغزستان، اور اگر آپ یورپ کی طرف چلے جائیں تو وہاں لیتویا، لیتھوینیا، جارجیا، یعنی میں سمجھتا ہوں تقریباً 12 یا 15 ممالک ایسے تھے جنہوں نے جنم لیا سوویت یونین کے کولیپس کے بعد۔ ہم جب سینٹرل ایشیا یعنی وسط ایشیا ریاستیں بھی کہتے ہیں، ان کو CIS بھی کہتے ہیں، سینٹرل یعنی ان کی ایک اپنی یونین ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر، جس میں ازبکستان، تاجکستان اور یہ تمام ممالک ہیں۔ انہوں نے ایک پھر دوسری سپر پاور جو کہ اب دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن کے ابھر رہی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے مطابق، تجزیہ کاروں کے مطابق بن چکی ہے، وہ چائنا ہے، جس نے گزشتہ 20 سالوں میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر اکنامکلی، ملٹری کی تو خیر ہے ہی وہ، بٹ اکنامکلی اس نے دنیا بھر میں اپنا جو ہے وہ سکہ منوایا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ جب اس خطے میں USSR کے کولیپس کے بعد ایک امپورٹنٹ رول جو ہے اس نے اختیار کر لیا، اور یہ پھر شنگھائی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی غالباً 2000 میرے خیال ہے 1 میں یا شاید 1998 سے یہ بات چلنی شروع ہوئی۔ اور وہاں پہ شنگھائی 5 کے نام سے ایک آرگنائزیشن نے جنم لیا اور پھر آگے بڑھتی گئی۔ اس میں ازبکستان شامل نہیں تھا، مطلب باقی تمام یہ ممالک تھے، تاجکستان تھا میرے خیال میں، کرغزستان، یہ تمام ممالک تھے۔ ازبکستان اور 1-2 ممالک اس میں شامل نہیں تھے۔ پھر یہ آگے جب بڑھی تو آئی تھنک 2001 سے جب یہ آگے بڑھی تو پھر یہ ایک ازبکستان نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا بڑا فیمس نواز شریف صاحب کا دورہ ہوا تھا اوفا کے اندر 2015 میں، جب وہ گئے، اور اس وقت تک پاکستان اس کا ممبر نہیں تھا، اس SCO کا۔ اور وہاں پہ پھر وہ ایک انہوں نے اسپیچ دی تھی، اس میں کہا گیا تھا جی، انہوں نے اس کا ہمیشہ تنقید کا نشانہ تو بناتے تھے عمران خان صاحب، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھیے جی انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ بڑی تنقید ہوئی کیونکہ وہاں پہ وہ جو میٹنگ تھی وہ میٹنگ رشیا نے ہوسٹ کی تھی اسی SCO کے اندر۔ اس وقت پاکستان SCO کا ممبر نہیں تھا، لیکن ایک ڈپلومیسی ہماری ہو رہی تھی، انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہو رہی تھی، ہماری کوشش تھی کہ پاکستان اس امپورٹنٹ جو یہ ریجنل الائنس ہے اس کا حصہ بن جائے۔ تو کبھی کبھی آپ کو بین الاقوامی سٹیج کے اوپر چیزوں کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ ان کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ جب پاکستان کو شامل کریں تو ان کے لیے ہندوستان بھی اہمیت کا حامل ہے، ایران بھی اس کا حصہ ہے، آپ جانتی ہیں۔ تو پھر جب 2000 میرے خیال میں 15 کے اندر یہ رشیا نے ہوسٹ کیا، دونوں نواز شریف صاحب اور مودی، آپ کو یاد ہوگا ان کی تصویریں بھی آئی تھیں، مودی صاحب سرگوشیاں کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں ہو رہی تھیں، تو اس کے بارے میں ہمارے میڈیا میں بڑی چیمیں گوئیاں ہوئی تھیں کہ یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن بہرحال اس تمام میٹنگ کے بعد پھر معاملات آگے بڑھے اور 2017 میں باضابطہ طور پر پاکستان جو ہے اس کا ممبر بنا، SCO کا۔ لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ اور کون ممبر بنا؟ آپ گیس کریں، وہ تھا ہندوستان۔ تو ہندوستان بھی اس کا رکن ہے، پاکستان بھی اس کا رکن ہے، ایران بھی ہے، یہ 3 اہم ممالک ہیں ہمارے دائیں بائیں۔ اور اس کے بعد آف کورس وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، اور سب سے بڑی ملک جو ہے وہ چائنا ہے۔ اور اگر آپ رشیا کو دیکھیں تو سوویت یونین والی پاور تو نہیں ہے وہ اب، لیکن بہرحال ایک اہم ترین جو ہے وہ اس خطے کی پاور ہے رشیا، ولیڈیمیر پوٹن، جو کہ ایک بڑا نام بن کے ابھرے ہیں اس دنیا کی عالمی سیاست کے اندر۔ تو اب آپ دیکھتی ہیں کہ رشیا بھی اس کا رکن ہے، چائنا بھی اس کا رکن ہے، ایران بھی اس کا رکن ہے، پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو یہ تمام، یعنی اگر ہم کا نام لینا چاہیں تو آپ تاجکستان، ازبکستان، ایران، ترکمانستان، یہ اس کے ممبر ہیں، کرغزستان۔
یہ تمام اس کے ترکمانستان میرے خیال میں نہیں ہے اس کا، سوری آئی ٹیک مائی ورڈ، ترکمانستان نے کیونکہ انڈیپینڈنٹ پوسچر لیا تھا وہ کہ وہ اسی رشیا کے یو ایس ایس آر کا حصہ رہا، لیکن اس ریجنل الائنس کا وہ حصہ نہیں ہے. اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو ہمارا وہ یہ ہے کہ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا میں سمجھتا ہوں ضروری تھا کہ یہ پہلے پتا تو چلے کہ یہ جو ہے ایس سی او ہے کیا. تو اس کی ریجنل امپورٹنس بھی ہے، انٹرنیشنل امپورٹنس بھی ہے، بلکہ کچھ تجزیہ نگار تو اس کو نیٹو کی حد تک امپورٹنس دیتے ہیں. میں ذاتی طور پر اس سے ایگری نہیں کرتا، بیکاز نیٹو کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، انہوں نے بہت ساری جنگوں میں بھی ایک رول پلے کیا ہے. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے جنگوں میں ان کو الائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، امید کرتے ہیں کبھی ایسا ہو بھی نہ. لیکن اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے اس علاقے میں بڑی ضروری ہے. ایک اور انٹرسٹنگ پہلو جو اس ایس سی او کا ہے، جو ہم چاہیں گے کہ جس کی طرف ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تاجکستان، ازبیکستان، ایران، پاکستان، کرغزستان، ازبیکستان، یہ تمام مسلم ممالک ہیں. روس، ایران بھی مسلم مملک ہے، لیکن روس، چائنا اور ہندوستان یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن باقی تمام مسلمان ممالک ہیں. اور دیکھیے، جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ سوویت یونین تھا تو اس نے حملہ کیا افغانستان، کیونکہ آج کل موضوع بحث رہتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ یو ایس ایس آر کے اندر بھی بہت سے مسلمان ہیں. یعنی یہ تمام ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ازبیکستان، آپ کو یاد ہوگا ہماری اسلام کی جو بہت بڑی کتاب ہے بخاری شریف، جو بخارا ہے وہ کہاں، اسی ملک میں ہے، اور وہ وہیں سے آئے تھے بخاری، امام بخاری جن کی کتاب لکھی گئی ہے. تاشکند، سمرکند، یہ وہ ممالک ہیں جن کا، وہ علاقے ہیں جن کا ذکر ہماری تاریخ میں ہم کو ملتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام وہ مسلم ممالک ہیں جو کہ سوویت یونین کے کولیپس ہونے کے بعد بنے. یعنی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی سوویت یونین کا حصہ تھی. اب وہ کوئی ہوئے ہوں گے اللہ کے ولی جو اس زمانے میں وہاں گئے ہوں گے، جنہوں نے جا کے اسلام کو پھیلایا ہوگا، لیکن یہ تمام جو وسطی ایشیا کے راستے ہیں یہ ساری مسلمان ممالک ہیں. اور جو بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامن گراؤنڈ ہوتی ہے جب آپ اس قسم کے ڈائلاگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الائنس کے اندر پاکستان کی شمولیت تو بہت اہمیت کے حامل ہے. خان صاحب آج دورہ کر رہے ہیں، اس چیز کو مانیں گے تو نہیں وہ، لیکن بہرحال اس کے اندر ڈپلومیسی جو ہوئی ہے اور اس ایس سی او پہ جو خطاب فرما رہے ہیں وہ، اس کی جو دونوں میٹنگز ہوئی ایک اوفا میں، اس وقت بھی نواز شریف صاحب تھے، اور جو 2017 میں ہوئی آستانہ سمٹ، وہاں پہ بھی غالباً شاہد عباسی ہوں گے، نہیں نواز شریف صاحب تھے. تو یعنی یہ وہ ڈپلومیسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بین الاقوامی سیاست کی بات کرتے ہیں، بین الاقوامی ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی جو آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو مستحکم اور سٹرونگ کیجئے. جب آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ملک چور ہے وزیر اعظم یہ وہ، تو آپ کے ملک کی ساکھ پہ اثر پڑتا ہے. آج عمران خان صاحب اگر وہاں جا کے اس میں کیا کہتے ہیں ایس سی او سمٹ میں خطاب فرما رہے ہیں، تو یہ ہم ان کو وزیر اعظم پاکستان کی عزت دے رہے ہیں. یعنی وہ ایک ہمارے اس عہدے پہ فائز ہیں جو کہ ہمارے ملک کا ایک وفاقی عہدہ ہے. چاہے وہ سیاسی اختلاف ان کے ساتھ جو بھی ہو، جب وہ ملک سے باہر جائیں تو ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اس پاکستان کے موقف کی ترجمانی جس کی وہ کر رہے ہیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور یہی ریکویسٹ ہماری، اب کیونکہ خان صاحب اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب انتخابات ہوں گے اگر وہ نہ جیت پائے اور کوئی اور وزیر اعظم بن گیا تو خان صاحب پھر اس کی بھی سپورٹ کریں گے. یعنی اس وقت پھر اس کو چور ڈاکو نہیں کہیں گے، کیونکہ اب آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ جب آپ بین الاقوامی سٹیج پہ جاتے ہیں اور آپ جا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو آپ کا مقابلہ ایسی ہاسٹائل قوتوں سے ہوتا ہے جیسے ہندوستان ہے، پاکستان مخالف قوتیں. وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ کے ملک کا میڈیا، آپ کے ملک کی انٹیلیجنسیا، آپ کے ملک کے سیاستدان، آپ کے ملک کے تمام جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ ہم اپنے موقف کو، ہمارے وفاقی اور قومی موقف کو جو ہے ہم اچھے طریقے سے بیان کر سکیں. تو اس طرح جب خان صاحب یا وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت جا کے ایس سی او میں خطاب کر رہے ہیں تو ہم ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں. پاکستان کا کیس انہوں نے بیان کیا، لیکن آف کورس ٹھیک ہے، سارے اختلافات تو ہوتے ہی رہیں گے، وہ جب آئیں گے تو پھر جو کچھ کہنا ہوگا وہ اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہی میں چاہ رہا ہوں کہ اس موقع پر آپ ان کو دیکھیں کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. یہ چیز بھول جائیں کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور وہ جو بھی پاکستان کا موقف کر رہے ہیں فورن آفس نے ان کو دیا ہے اس کو جا کے وہ پیش کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کرتی تھیں، محترم گیلانی صاحب کرتے تھے، یا محترم نواز شریف کرتے تھے. صحیح وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں.
جی ٹھیک ہے سر، وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مستحکم ہو رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ بہت ضرورت ہے وقت کی بھی کہ تعلقات استوار کیے جائیں، نہ کہ ہم اکڑ میں یا اس طرح کے بیانات دیں کہ جو ملکی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہوں. تو اس وقت اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل مطلب یہ یہ کس بہت حد تک اہمیت کے اچھے حامل ہیں؟ ہے. جی جی اچھے ہیں، اور دیکھیے اچھے کرنے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. صحیح ہے. دو لوگوں کے درمیان تعلقات ہوں یا دو ممالک کے درمیان تعلقات ہوں، ان کے اندر ہمیشہ یہ روم آف امپروومنٹ تو رہتی ہے. ٹھیک ہے. ذاتی طور پر جو بھی میرا اپنا ویو ہے، یا جس طرح سے ہمارے جتنے بھی اگر آپ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ کار ہیں یا فارن پالیسی کو سمجھتے ہیں یا ریجنل تعلقات کے بارے میں ان کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، تو وہ اس چیز کا آپ کو کہیں گے کہ پاکستان کو چاہیے کہ ہر ملک سے آپ کی انگیجمنٹ برقرار رہے. دیکھیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کیمپ میں چلے جائیں. جیسے ابھی ہم امریکن کیمپ میں تھے، یا ہم کہتے تھے کہ ہم ویسٹرن قوتیں ہیں. ہم کو یہ نہیں کرنا کہ ہم امریکہ سے دوستی کی بجائے دشمنی کر کے ہم چائنا کے کیمپ میں چلے جائیں. ہم کو امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات اپنے اچھے اور مثبت رکھنے ہیں. ہم کو چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مثبت رکھنے ہیں. پاکستان کے لیے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تو ویسٹ، ایک طرف ہمارے ویسٹ ہے. ہم ایک انگلش یعنی ہماری اگر تاریخ میں چلی جائیں تو ہمیں آزادی جب حاصل ہوئی تو ہم برطانوی جو تھی وہ سامراج، اس سے ہم نے حاصل کی تھی نا آزادی. یعنی برٹش رول تھا اس علاقے میں، اس سے مغل کے بعد. تو اب جب یہاں پہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں ہم انگریزی تھوڑی بہت سب لوگ جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ جیسے اگر آپ موروکو چلی جائیں یا ٹونیزیا چلی جائیں یا لیبنان چلی جائیں تو وہاں پہ فرینچ ڈومینیشن تھی. تو وہاں کے جو بچے ہیں اگر آپ ان کی نشو و نما، ایک ان کی اپنی زبان ہے عربی جو موروکو میں پڑھائی جاتی ہے، اور دوسری جو سیکنڈ لینگویج ہے وہ فرینچ ہے. ہمارے ہاں اردو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے برٹش یعنی انگلش لینگویج. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو پاسٹ ہے اس کے اندر اگر آپ قائد اعظم کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں گی تو قائد اعظم کی تمام تقریریں انگریزی میں ہیں، وہ بہت کم اردو میں انہوں نے تقریر کی ہے. تو ہم اس چیز کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. آج وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اردو بولنی چاہیے، وہ بولنی چاہیے، لیکن ہماری جو ایک ہسٹری ہے جس میں یہ ہمارے تعلیمی نظام ہے، ABCD ہر بچہ پڑھتا ہے. انگلش بولنے والے ممالک جو ہیں یعنی ویسٹرن پاورز، خصوصاً برطانیہ اور امریکہ، ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھی ریلیشن شپ رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلی جائیں اسلامی ممالک ہیں ہم ایک مسلمان ملک ہیں، تو ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ بھی ہم کو اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور ہمیں انگیج کرنا چاہیے. ہمارے ہیں بھی الحمدللہ، اور جہاں جہاں کہیں پہ کچھ ہے اس کو ہم امپروو کریں. اس طرح ہی ہماری جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے اور ہونی بھی چاہیے. رشیا ہے یا سینٹرل ایشیا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جو ایک کامن گراؤنڈ ہے خصوصاً سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ، وہ ہے ہمارا ایک مذہب، یعنی ہم مسلمان ممالک ہیں سارے. تو ایک ہمارے اندر آلریڈی کامن گراؤنڈ پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ وہ لینڈ لاک ممالک ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر. ہم جو یہاں پہ سی پیک بناتے ہیں یا ہمارا جو یہ پورٹ ہے کراچی کا یا گوادر کا، اس کا سب کا براہ راست کنیکشن جو ہے وہ اوپر سے اگر وہ چاہیں تو اس پورٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ انگیجمنٹ ہے. پلس ہماری ٹیپی گیس پائپ لائن جس کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے ہیں. پھر ہم اگر پاس میں چلے جائیں گے تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ یہاں پہ بھی ہمارے جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں جنہوں نے یہ گیس پائپ لائن کی آپ کے ساتھ بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح تاجکستان ملک تو چھوٹا ہے وہ ڈیفینیٹلی، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے خصوصاً آج کے حالات کے مطابق. افغانستان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو افغانستان کے اندر آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو پاپولیشن ہے یعنی وہاں کی جو آبادی ہے اس کے سب سے بڑی جو ایتھنک گروپ ہے وہ پشتون ہے یعنی پشتو سپیکنگ، اور دوسری بڑی جو ہے وہ تاجک ہے. تاجک سپیکنگ لوگ یعنی عبداللہ صاحب جو تھے سابق حکومت کے اندر، پہلے وہ چیف ایگزیکٹو رہے، پھر ابھی غالباً نائب صدر تھے یا جو کچھ بھی ان کی ایک عہدہ تھا. بہرحال وہ تو کلیم کرتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں، لیکن بہرحال وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوئے. پریزیڈنٹ کے انتخابات لڑے انہوں نے دونوں نے، اور ایک وقت میں تو 2 پریزیڈنٹ بن گئے تھے آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں. لیکن اس کے بعد پھر وہ امریکہ آیا، اس نے آگے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا. جو تاجک برادری ہے افغانستان کی وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت کی تو اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے طالبان کے ساتھ کہ آپ پشتون کے ساتھ ساتھ تاجکس کو، ازبیکس کو بھی اپنی گورنمنٹ میں شامل کریں. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی تاجکستان کے ساتھ جو افغانستان کے اندر ایک پیس اور اسٹیبلٹی کی ذکر کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب یا ہمارے حکومتی جو اہلکار ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ کرنی چاہیے. غیر سیاسی بات ہے، کوئی بھی حکومت ہو یہاں پہ افغانستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ
امن پر مبنی ہونی چاہیے، اسٹیبلٹی پر مبنی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے بھی تاجکستان کی امپورٹنس بہت ضروری ہے. لیکن آف کورس جب اب وزیر اعظم جاتے ہیں، مجھے علم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بزنس ڈیلیگیشن بھی گیا ہے غالباً، اور بالکل ایک بالکل ہماری پالیسی ہے پاکستان کی جسے ہم کہتے ہیں ویژن سینٹرل ایشیا. یہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پھر بہت سیریس گفتگو ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک ویژن ہے پاکستان کی جو کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے، اور اس کے اندر ہماری اکنامک یعنی اقتصادی تعلقات، تجارتی تعلقات، معاشی تعلقات کو مزید وسعت دینا ہے. تو اس بالکل سر، حوالے سے جو میں بزنس جی کمیونٹی جی کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ تاجکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی بھی دعوت دی ہے. چین کے ساتھ ہمارے شروع سے تعلقات اچھے رہے ہیں اور سی پیک ٹھیک ہے اس کا ایک حصہ ہے، لیکن بھارت کی وہاں پر موجودگی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس میں اور ممالک بھی ہیں. ایسے میں ان کی دعوت تو ٹھیک ہے انہوں نے دے دی ہے، لیکن کیا اس دعوت پر عمل ہوگا یا ایسے کوئی چانسز ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پر پھر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیے، پرائم منسٹر جب کبھی بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنے کے بعد ان کو دعوت تو دیتے ہیں. یہ تو ٹھیک ان ہے، کا ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر پائی جانے والی اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، ہمارے وفاقی وزیر تجارت ان کے ساتھ ہیں غالباً جو رزاق داؤد صاحب. ایک فورم ہوا ہے بزنس کمیونٹی کا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو عمران خان صاحب. کوئی بھی وزیر اعظم جب جاتا ہے، وہ ہوں یا کوئی اور ہو، تو یہ انگیجمنٹ تو بہت ضروری ہے، اور ہمیں بزنس ٹو بزنس، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جو ہیں وہ بلڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی کرغزستان کا دورہ کیا گیلانی صاحب نے جو وزیر اعظم تھے، اس کے بعد انہوں نے غالباً قزاقستان کا بھی کیا تھا، نواز شریف صاحب نے بھی کیا، خان صاحب بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کریں گے، ان کے بعد آنے والے بھی کریں گے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو ہے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے میں اپنا کردار ادا کریں، اور I'm sure اس کی مثبت اثرات ہوں گے. ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، وہ بھی اس ایس سی او سمٹ میں شریک ہیں، لیکن ورچولی شریک ہیں، یعنی خود ہاں ذاتی طور پر پیش جی نہیں جی ہوئے. وہ ورچوئل وہ زوم کے ذریعے یا کسی ٹیمز کے ذریعے وہاں پہ وہ خطاب کریں گے. ان کے جے شنکر صاحب جو ہیں وزیر خارجہ، وہ مجھے نظر آئے تھے، ایک دو فوٹیج میں گھوم رہے تھے وہاں پہ، تو زیادہ ان سے لوگ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال ان کی وہاں سر پہ وہ تھوڑی تو ہم بہت نے میٹنگز دیکھا ہوئی ہوگا ہوں نا گی. اسی وقت کہ جب وہ بات نہیں کر رہے ہوں گے. نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ بڑی بیسک سی بات ہے کہ جب آپ کے وزیر اعظم جاتے ہیں تو وزیر اعظم کو پھر وزیر اعظم ملتا ہے نا اگلے ملک کا، یا صدر ملتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ ملتا ہے. وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ ملے گا. تو ان کی جو میٹنگز ہوئی ہوں گی یقیناً ہندوستان کی بھی ایک اہم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہماری ان سے دشمنی ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت تو ہے ہندوستان کی، یعنی 1 بلین پاپولیشن ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ چائنا اور ہندوستان کی پاپولیشن بالکل نیک ٹو نیک ہے. اور صحیح. جس طرح چائنا نے تو 1 چائلڈ پالیسی اپنائی ہوئی ہے، آپ کو آپ شاید ختم نہ کر دی ہو، ایک فیملی میں ایک ہی بچہ ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان میں تو ایسی آپ کوئی پابندی نہیں ہے. تو کچھ تجزیہ نگار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئندہ 10 سالوں میں ہندوستان چائنا سے بھی بڑی آبادی کے لحاظ سے ملک بن جائے. صحیح صحیح اور صحیح. اس حوالے سے جو کنزیومرز ہیں جو وہاں پہ مطلب یہ سارے جو لوگ جاتے ہیں، وائی انڈیا از امپورٹنٹ، بیکاز اسی وجہ سے ایک بہت بڑی منڈی ہے ان کی، یعنی 1 بلین، ٹھیک مطلب ہے 1 ٹھیک بلین ہے. لوگ سوچیں آپ، تو مطلب یہ بہت بہت بڑی تعداد ہے. تو آف صحیح. کورس اس کی اہمیت ہے. لیکن کیونکہ خطے کے اندر بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان میں سمجھتا ہوں اس ایس سی او کے اندر اس لیے ایڈوانٹیج سے ہے کہ ایک تو چائنا ہمارے ساتھ ہے، صحیح ہے. ہمارا ایک دیرینہ تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایس سی او کے اندر کوئی بھی موقف اپناتا ہے پاکستان چائنا کی مشاورت سے اپناتا ہے، تو یہ ہمارا ایک اسٹرینتھ بن جاتی ہے. پلس میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے اکثر ممالک جو ہیں وہ مسلم ممالک ہیں، اور ان کے ساتھ اگر ہم رائٹلی ایران ہے، باقی وہ یہ جتنے بھی ستانز ہیں، ازبیکستان، کرغزستان، قزاقستان، یہ مسلمان ممالک ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں اس ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے. ایس سی او کے اندر. جی جی. جاوید ملک صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے نیوز آر شو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر شو اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن کیا یہ بات سچ ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے میں بے بس ہو چکی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے
ہو گئی ہے بس. کنفیوژن جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ سنسیئرلی بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ ڈال دیا جائے، چلیے لیکن ان کے جتنا اپنے جتنا رہنمائی آپ کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا. جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ مجھے بڑے یعنی ادب سے کہنا چاہوں گا کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو بالکل معیشت کی سوجھ بوجھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ وہی ایکٹ کر رہے ہیں جو کہ ان کو ایڈوائس مل رہی ہے. اب دیکھیے وہ کرکٹ کے بہت مایہ ناز جو تھے وہ بالر بھی تھے، بیٹسمین بھی تھے. اب ان کو اگر آپ یا میں یہ بتائیں کہ آپ ان سوئنگ کیسے کریں، تو یہ کہتے ہیں نا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، یعنی ہی نوز ہاؤ ٹو بال بیٹ ٹیم سلیکشن ان کرکٹ اینڈ آل دیٹ. ورلڈ کپ جیت لیا انہوں نے ماشاءاللہ. تو ان کی صلاحیتوں کے تو ہر کوئی قائل ہے ان کا، لیکن یہ جو وزارت عظمیٰ کا بیڑا انہوں نے اٹھایا، کچھ لگ رہا یہ ہے کہ ان کو اس کی سمجھ نہیں پڑ رہی، کیونکہ دیکھیے اب وہ تمام پالیسیاں واپس اڈاپٹ کر لی ہیں جس کے خلاف جو ہے انہوں نے اسٹرگل کی نواز شریف اور پی ایم ایل این اور پی 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 کے خلاف. یعنی ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں آپ کو کہ دیکھیے پہلے ان کے جو وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب بحیثیت انسان بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 52% کہ 50% جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ ٹیکس پر مبنی ہیں. ہم جب آئیں گے تو ہم ایسی ریفارم کریں گے کہ یہ 52% ٹیکس کا مطلب ہے کہ پیٹرول خرید رہے ہیں آپ 1 روپے کا اور 52 روپے اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، اور یہ جو ٹیکس ہے ان کے بقول یہ حکمران کھا رہے ہیں، چور ہیں کیونکہ وہ. ٹھیک ہے، یہ ان کا انالوجی ہوتی تھی، بڑی سمپل سی. اب لگ رہا یوں ہے کہ انہوں نے نہیں، اب دیکھیے اب یہ حکمران ہے نا، تو اگر وہ کھا رہے ہیں تو یہ پھر آپ کے یہ ان کو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا نا کہ 52% یا 50% جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے. تو اب وہ جو ٹیکس ہے وہ کمپوننٹ کتنا ہے اس کا اور ایکچوئل قیمت کتنی ہے، یہ سوال کا جواب تو اب اسد عمر. ہم کیا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ان کو مدعو کرتے ہیں، ان سے یہ سوال پوچھیں گے اور بھی پوچھیں گے ان سے باتیں، کیونکہ وہ فائنانس پہ شاید یہ نہ کہتے ہیں کہ میں کروں گا نہیں کیونکہ فائنانس کے منسٹر اور ہیں. لیکن بہرحال اصل میں ایشو یہ ہے کہ ان کی جو پہلی وہ والی اسٹریٹجی چلی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب آ گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی شوکت ترین صاحب آ گئے ہیں. اب یہ شوکت ترین صاحب کا ایک جو اپروچ ہے ٹوورڈز اکانومی وہ ڈفرینٹ ہے اسد عمر صاحب کے مقابل. یہ ایک ٹریڈیشنل ہیں، وہ ایک جو تھے وہ فرسٹ ٹائم آئے تھے، آف کورس فریش آئیڈیاز لے کر آئے تھے. دیکھیے فریش آئیڈیاز کوئی بری بات نہیں ہوتی، سبجیکٹ ٹو دا فیکٹ کہ فریش آئیڈیاز ورکبل ہوں. اب اگر آپ کی بیسک میں زیادہ، کیونکہ اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ٹیکنیکل باتوں میں، کیونکہ عوام جو ہیں ان کا بیسک مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. اگر آپ اس سب جو سروے ہوئے ریسنٹلی، انہوں نے کہا کہ 3 بڑے مسائل ہیں، ایک بلکہ 2، مہنگائی اور بے روزگاری. تو پھر عوام سے سروے میں پوچھا گیا کہ کرپشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا ہاں کرپشن بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بے روزگاری اور مہنگائی ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے. اب 2018 کا دور جس کو پرانا پاکستان کہتے ہیں، جس کو یہ بہت برا بلا کہتے ہیں، جب سب چور ڈاکو تھے، اس وقت آپ کو علم ہوگا کہ تقریباً 110 روپے کی جو چینی تھی وہ آج کتنے کی ہے؟ 200 سے تجاوز کر چکی ہے. اس وقت جو آٹا آپ کو 37 یا 38 یا 40 سے کم روپے پر کلو تھا، آج وہ تقریباً 70 سے اوپر جا رہا ہے. اگر آپ گھی لے لیں تو جو 180 کے قریب تھا وہ 300 کے قریب چلا گیا ہے. تو اب 3 چیزیں ہیں اس میں ہم نے گنا ہے، چینی، آٹا اور گھی. یہ بیسک ہر انسان کو چاہیے. ہم یہ پیٹرول کی تو بات ہی نہیں کر رہے ابھی. یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یہ اب ڈالر تھا تقریباً 110 115 کا 2018 میں، یا 120 کا ہوگا، ابھی کہاں پہ 170 پہ پہنچا، پھر ابھی تھوڑا سا نیچے آیا ہے 169 پوائنٹ سم تھنگ. تو یہ ایک ان کی دیکھیے ان کے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اس لیے ہم جو ہے ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ اوور ہیٹ کسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ مین چیز ہوتی ہے کہ تجارت آپ جب کرتے ہیں نا تو بولتے ہیں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ، جس کو ہم اردو میں کہیں گے تجارتی خسارہ. یعنی آپ کتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں، کتنا امپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا جو خسارہ ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو انڈیکیٹر بالکل بھی نہیں ہے، نیگیٹو انڈیکیٹر ہے. اور اگلی جو میرے سامنے چیز ہے جو بہت زیادہ تشویش کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اکتوبر میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو آئی ایم ایف سے ان کے مذاکرات کا راؤنڈ دوبارہ شروع ہوگا، اور اگر آئی ایم ایف پروگرام میں ان کو جانا پڑ گیا
تو یہ جو آپ کو آج 5-7 روپے کا پیٹرول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی شاید 10-15 روپے اوپر جائے, چاہے 20 پہ چلا جائے. سر 123 روپے 30 پیسے فی لیٹر. تو وہ جی مریم اورنگزیب نے جو بیان دیا ہے نا کہ اب یہ عمران خان صاحب عوام سے کہیں گے کہ گھوڑے لے لو اور سائیکلیں لے لو, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جلد وہ دور آنے والا ہے. اور پھر ان کا کیا ہوگا اب جو 55 روپے کے پیٹرول پہ جہاز میں سفر کر لیتے ہیں, ہیلی کاپٹر میں کر لیتے ہیں. دیکھیے ابھی میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ جو اگر یہ نہ ہو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں اگر یہ گئے دوبارہ سے, ان کو بھی نیگوسیشن اگلے مہینے میرے خیال میں ان کی میٹنگ شروع ہوں گی, تو یہ ان کے جو جہاں تک انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس پہ ہم نے عمل درآمد کیا تو ہمیں مزید یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی. ابھی مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ تقریباً 1 ہفتے پہلے شوکت ترین صاحب جو اس وقت کے مشیر خزانہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ میں تیل کی قیمت بڑھاؤں. تو پھر کیسے یہ تیل کی قیمت بڑھ گئی, یعنی ہو از مینیجنگ دی اکانومی, یہ ایک سوال ہے. اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ مینیج کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے حالات کو تو اس وقت ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگا ڈالر آپ کو یعنی آپ کا روپیہ سب سے کمزور ترین سطح پہ ہے. چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ پچھلے 1 ہفتے میں سٹے بازوں کو ہم نے روک دیا ہے اور 170 سے 168 پہ یا 169 پہ لے آئے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہنا, یہ نہیں کہہ رہے کہ 120 سے اوپر آیا ہے, یہ یعنی 120 سے گرا ہے پھر 170 تک پہنچا, اب آپ نے اس کو 2 روپے نیچے کر کے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. سر پیٹرول بھی تو پچھلے دنوں 1 روپیہ کم کیا تھا اور اس پہ اتنا ویلا آیا تھا کہ جی ہم نے پیٹرول سستا کر دیا ہے, سمری بھجوا دیا ہے, منظور ہو گیا ہے, کل سے 1 روپیہ پیٹرول سستا ہو جائے گا. لیکن جب کم کرنے کی بات ہوئی 1 روپیہ اور بڑھایا تو پھر اچانک سے 5 روپے اور 30 یا 50 پیسے, تو عوام تو پھر روئیں گے نا, وہ کیا کریں گے. اور پھر سونے پہ سہاگا فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ خطے میں ابھی بھی سب سے کم ہے یہ قیمتیں, اگر سب سے کم ہیں. جی جی یہ ان کی بات ٹھیک ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک جو انفارمیشن منسٹر ہے نا, اس کی جاب بڑی انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے اور بڑی مشکل بھی ہوتی ہے. تو ہمیں کبھی کبھی فواد چودھری صاحب جب اپنی منطق دے رہے ہوتے ہیں, بڑے ہی سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں, جھیلم سے تعلق رکھتے ہیں اور مطلب ہی از ویری مطلب ویل اسپوکن, بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی پارٹی کا ڈیفینڈ کرتے ہیں, ایون انڈیفینسبل چیزوں کا ڈیفینس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مطلب وہ تو ان کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ تو ان کی A1 ہے فار دیئر گورنمنٹ, بیکاز وہ اس کو کیسے شوگر کوٹ کر کے کوئی چیز پیش کرنا, یعنی کوئی چیز کڑوی ہوتی ہے اس کے اوپر چینی لبادہ اڑا کے اس کو مارکیٹ میں لبادہ اس کو پہنا دیتے ہیں. تو وہ اس میں تو ماہر ہیں وہ, لیکن وہ بھی جانتے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو جو پرائیویٹ میٹنگ ان کی ہوتی ہوگی وہ یہ کہتے ہوں گے کہ میں کیسے ڈیفینڈ کروں گا ان چیزوں کو. لیکن بہرحال ان کی جاب ہے, ان کو کرنا پڑتا ہے, فل مارکس ٹو ہم. لیکن حقیقت ہے اس وقت آپ کی ملک کا سب سے مہنگا ترین جو ہے وہ ڈالر ہے, اس وقت سب سے مہنگی ترین چینی ہے ملک کی تاریخ میں, سب سے مہنگا ترین آٹا ہے, سب سے مہنگا ترین گھی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کنٹرول کریں گے اس کے بارے میں اگر یہ 3 سوالوں کے جواب ہمیں مل جائیں, عوام کو مل جائیں, بلکہ ہم کون ہیں سوال کرنے والے, عوام اگر ان کو پوچھ رہے ہیں کہ ان کی جو روٹی کپڑا اور پانی کا مسائل ہے نا آج بھی وہی ہیں, یعنی آج بھی ہم کو آٹا دال اور گھی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے. ماضی کی حکومتیں جو کچھ بھی کرتی تھی, جتنی چوری آپ کے بقول کرتی تھی, انہوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا. یہ آپ سے وہ بیسک فنڈامنٹل مسٹیک ہو رہی ہے. خان صاحب کو شاید اس کے بارے میں علم ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے خود ہی فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی, تو میں نے پھر اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا, تو انہوں نے بولا آپ تو وزیر اعظم ہیں ملک کے. یہ انہوں نے خود کہا ہے, میں ان کے بارے میں کوئی خدا نخواستہ وہ سیٹائر یا ان کے اوپر طنز نہیں کر رہا, ان کی میں نے خود سپیچ سنی صحیح ان گناہگار کانوں سے جب انہوں نے یہ فرمایا. تو مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بریف نہیں کیا گیا یا واٹ از دا سچویشن, لیکن خان صاحب کے جو وعدے تھے اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے, جو ان کو سپورٹ کرنے والے دوست تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ دراصل الیکشن جیتنے کے لیے کہہ رہے تھے, اب لگتا ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا. تو مطلب یہ کہ الیکشن جیتنے ہوں تو آپ سارے جو ہیں وہ اچھائی کی بانسری بجاتے رہیں, سب اچھا ہے کہتے رہیں, اور اس کے بعد جب آپ کے پاس حکومت آ جائے تو پھر بڑے آرام سے آپ پچھلی حکومتوں پہ سارے الزامات ڈال کے خود بری ذمہ ہو جائیں, اپنا وقت پورا کریں, اس کے بعد آنے والے وقت کے لیے پھر کوشش کرنے لگ جائیں. سر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ عوام بہت باشعور ہیں. دیکھیے ماضی کی جب آپ کبھی اگزامپل دیا کرتے تھے نا تو آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ ماضی میں یہ برائیاں تھیں, اب ہماری یہ اچھائیاں ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ میں آپ کو وہی دوبارہ پوچھتا ہوں کہ جہاں پہ 110 سے لے کر 110 پہ جو چینی تھی وہ اب 200 پہ ہے,
₹37 کا جو آٹا تھا وہ آج ₹70 پہ ہے. 180 کا جو گھی تھا وہ آج 300 سے تجاوز کر گیا. یعنی 40% مہنگائی بڑھی ہے, انفلیشن بڑھ گئی ہے, افراط زر بڑھ گئی ہے. اس کا جواب چاہیے ہمیں, بس اور کچھ بھی نہیں. تکنیکی باتوں میں ہم جائیں گے تو دیکھیے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے کو اکانومسٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو چینی, آٹا اور گھی کی قیمتوں پہ ہم سے پوچھتے ہیں. بالکل یہی چاہیے. یہ چیزیں آپ کو چاہیے, جبکہ دور حکومت میں بات کی جائے تو 13 بار تو صرف ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ہم روٹی کپڑا مکان کے لیے جو ہے وہ ابھی تک رو رہے ہیں. جی, باقی تمام جو افراد یعنی کیا کہتے ہیں نمبرز کا گھورک دھندا جو ہے کہ بھئی یہ اتنے % ہے, بین الاقوامی یہ ہو گیا, دنیا میں زیادہ ہے, خطے میں ہمارا سب سے کم ہے, یہ تمام باتیں پولیٹیکل سلوگنیرنگ کی حد تک تو ٹھیک ہیں, لیکن جو ایک عام پاکستانی بیٹھا ہوا ہے کسی گاؤں میں, دیہات میں, شہر میں, قصبے میں, اس کے مسائل چینی, آٹا, گھی, یہ ہیں اس کے مسائل, بے روزگاری اور غربت. اس کا آپ تدارک کیجئے تو آپ کے لیے جو ہے نا سبھی آپ کو سلام پیش کریں گے. لیکن اگر آپ یہ نہ کر پائے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید ملک صاحب. غریب آدمی کے لیے آٹا, گھی, چینی, دوا, گیس, بجلی, پانی, ان سب کا حصول ہی اس کی زندگی ہے, اور اگر یہی حکومت پوری نہ کر پائے تو ان کو کسی بھی وجوہات, چاہے وہ ٹیکنیکی ہوں, چاہے وہ کسی اور لیول پہ ہوں, لیکن عوام کو روٹی کپڑا مکان ہی چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.